أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والسابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إنا بے شک الذین وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ جو ہادو یہودی ہوئے، والسابئین اور وہ لوگ جو سابی ہوئے، والنصارى اور وہ لوگ جو نصرانی ہوئے، والمجوس اور وہ لوگ جو مجوس ہیں، والذین اور وہ لوگ جنہوں نے اشرکوا شرک کیا. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یفصل فیصلہ کرے گا بین من کے درمیان یوم القیامہ قیامت کے دن. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علی کل شیء ہر ایک چیز کے اوپر شہید نگران ہے. بہت ہی اہم ترین بات سمجھائی گئی، اور وہ بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر جتنے لوگ ہیں، جتنے گروہ ہیں، جتنے فرقے ہیں، جتنے مذاہب ہیں، ہر ایک گروہ اپنے آپ کو حق کے اوپر کہتا ہے اور اپنے آپ کو جنتی کہتے ہیں، اور دوسروں کے اوپر تکفیر، گمراہی اور ناحق ہونے کے فتوے لگاتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر بھی کون گروہ، کون سا مذہب، کون سے لوگ حق کے اوپر ہیں اور کون باطل کے اوپر ہیں، دلائل کے ذریعے ثابت ہے. جیسے یہاں جتنے گروہ بیان ہوئے، نمبر 1 مسلمان، نمبر 2 یہودی، نمبر 3 صابی، نمبر 4 عیسائی، نمبر 5 مجوسی، نمبر 6 مشرکین، ان میں مسلمان حق کے اوپر ہیں. اب کیسے حق کے اوپر ہیں؟ دلائل موجود ہیں، اور بہت سارے لوگ دنیا کے اندر ایسے ہیں جو دلائل کی بات کو مانتے نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی سمجھا دی کہ ان اللہ یفصل بینہم، اللہ رب العالمین آخرت میں قیامت والے دن ان سب کے درمیان فیصلہ کر دے گا کہ کون حق پر ہیں. مسلمان حق کے اوپر ہیں، یہودی حق کے اوپر ہیں، یا صابی حق کے اوپر ہیں، یا نصرانی حق کے اوپر ہیں، یا مجوسی حق کے اوپر ہیں، یا مشرکین حق کے اوپر ہیں. اور وہاں پر کیسے اللہ تعالیٰ بتلائے گا؟ وہاں پر بتلانا یہ ہوگا کہ اہل حق کو جنت کے اندر اللہ تعالیٰ بھیج کر ان کا حق کے اوپر ہونا واضح کر دے گا، اور اہل باطل کو اگرچہ دنیا کے اندر جنتی ہونے کا دعویٰ کیوں نہ کریں، ان کو جہنم کے اندر اللہ تعالیٰ داخل کر کے ناحق کے اوپر ہونا واضح کر دے گا. تو اسلام تو انسان اختیار کرتا ہے، مذہب تو انسان اختیار کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. تھوڑا سا دل کے اندر تنہائی میں بیٹھ کر غور کر لیا کرے کہ آیا یہ وہ ہے کہ جس کے لیے یہ لڑائیاں کرتا ہے کہ آخرت کے اندر یہ مذہب اس کو اللہ کی رضا دلوا سکے گا یا نہیں. دنیا کے اندر تو بعض اوقات انسان بڑا چرب زبان ہوتا ہے، دلائل بھی لینا شروع کر دیتا ہے. تو کبھی کبھی تنہائی کے اندر بیٹھ کر بھی غور کر لیا کرے کہ جو خواریاں ہیں، یہ جو محنتیں ہیں، یہ کس راستے کے اوپر ہیں. آیا آخرت کے اندر جو اللہ تعالیٰ حق کے اوپر ہونے کا فیصلہ کرے گا تو میں کس گروہ کے اندر ہوں گا. اب بھی اس دور کے اندر کتنے فرقے بن چکے ہیں. اب یہ معلوم کرنے کے لیے کہ کون سا فرقہ حق کے اوپر اور کون سا باطل کے اوپر ہے، جس کو دیکھیں تو کہتے ہیں ہم حق کے اوپر ہیں، اور باقیوں کے اوپر گمراہیوں کے فتوے صادر کرتے ہیں. تو کسوٹی موجود ہے. قرآن، اس کا ایک نام فرقان ہے. بس جو جماعت ہے، جو فرقہ ہے قرآن کے سامنے پیش کر دو، جو قرآن کے موافق ہے تو وہ حق ہے. جو قرآن کے ساتھ ٹکرانے والا یا قرآن جس کو غلط کہتا ہے تو وہ غلط ہوگا، اگرچہ اپنے آپ کو حق کیوں نہ کہیں. جیسے کہ قادیانی بھی کہتے ہیں ہم حق کے اوپر ہیں، اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن وہ حق کے اوپر نہیں ہیں. قرآن و سنت کو دیکھیں تو قرآن و سنت ان کے اوپر تکفیر کا فتویٰ لگاتا ہے کہ ایمانیات میں سے ایک ایمانیات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننا ہے اور آخری رسول ماننا ہے. اور قادیانی یہ نہیں کرتے. قادیانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول تو مانتے ہیں لیکن آخری نہیں مانتے. اس کے بعد بھی ایک پیغمبر مرزا غلام احمد پرویز قادیانی کو پیغمبر مانتے ہیں. تو اس وجہ سے ان کا ایمانیات کے اوپر درست ایمان نہیں ہے، اس لیے وہ کافر ہیں. اگرچہ وہ اپنے آپ کو تو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، لیکن وہ مسلمان نہیں ہیں. تو دنیا کے اندر بھی دلائل کے ذریعے سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہیں، لیکن مانتے نہیں تو ٹھیک ہے، نہیں مانتے تو نہ مانے، آخرت میں اللہ تعالیٰ منوا لے گا. اور وہاں پر اللہ رب العالمین جو ظالم ہیں، جو ناحق گروہ ہیں، ان کو اللہ رب العالمین
جہنم کے اندر داخل کر دے گا۔ بہت ساری جماعتیں ایسی ہیں اپنے آپ کو حق پر کہتے ہیں اور دوسروں کے حوالے سے گمراہی کے فتوے لگاتے ہیں۔ حق کے اوپر ہونے کی ایک پہچان اللہ کے رسول نے یہ بتلائی۔ حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ میری امت کے اندر بھی بہت سارے گروہ پیدا ہو جائیں گے، فرمائے ان میں سے حق کے اوپر وہ ہوگا جو میرے اور میرے اصحاب کے طریقے پر ہوگا۔ یہ رسول اللہ نے کسوی بتلائی ہے۔ تو ایسی ایک جماعت ہو، 2 جماعتیں، 3 جماعتیں، اسلامی جتنی طریقے ہوں، اگر اللہ کے رسول کے طریقے پر ہیں اور اللہ کے رسول کے صحابہ کے طریقے پر ہیں تو وہ ساری جماعتیں حق ہیں۔ تو جو بھی اسلامی تحریک ایسی ہے کہ جو قرآن کو مانتی، احادیث کو مانتی، اللہ کے رسول کے طریقے کو اپناتی ہے اور رسول کے صحابہ کے طریقے کو اپناتی ہے، وہ ساری جماعتیں حق کے اوپر ہیں۔ جو لوگ قرآن و سنت کو تسلیم کرتے ہیں اور قرآن و سنت کے اوپر ایسا عمل کرتے ہیں جیسے صحابہ نے عمل کیا، قرآن و سنت سے ایسی رہنمائی لیتے ہیں جیسے صحابہ نے لیے، وہ ساری جماعتیں حق کے اوپر ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات فرما دی، بے شک اہل ایمان کون ہے؟ جو کلمہ پڑھتے ہیں وقت کے نبی کا۔ اور والذین ہادوا، یہودی کون ہے؟ قوم موسیٰ، یہ یہودی ہیں۔ والصابین، اور صابی کون ہے؟ یہ سورج کی پوجا کرنے والے، یہ چاند کی پوجا کرنے والے، یہ جو بے دین لوگ ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لوگ بعض اوقات صابی کہہ دیا کرتے تھے کہ انہوں نے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا، بے دین ہو گیا۔ تو صابی بے دین ہوتا ہے، بے دین کو۔ والنصارى، نصرانی، قوم نصارہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو تسلیم کرنے۔ والمجوس، یہ مجوسی لوگ، یہ آگ کی پوجا کرنے والے۔ والذین اشرکوا، اور مشرک یہ بتوں کے پجاری ہوتے ہیں۔ تو یہ تو سارے اپنے آپ کو حق کے اوپر کہتے ہیں، لیکن ان سب میں حق والے کون ہیں؟ آمنو ہیں، اور اس کے اوپر دلائل موجود ہیں۔ لیکن اگر نہ مانے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی آخری فیصلہ کرے گا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ یفصل، فیصلہ کرے گا بینہم، ان کے درمیان، یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علی کل شیء شہید، ہر ایک چیز کے اوپر گواہ۔ اللہ کو معلوم ہے کون ہے، کون کیا کر رہا ہے۔ تو دنیا کے اندر ایک انسان کو تھوڑا سا غور کرنا چاہیے کہ کس تحریک کے اندر اس کا وقت گزر رہا ہے، وہ حق کے اوپر ہے، قرآن و سنت کے موافق ہے، یا سیکولر جماعتوں کے اندر اس کے دن رات گزر رہے ہیں۔ اس کے حوالے سے اس کو بہت غور کرنا چاہیے۔ الم تر، کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ بے شک اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتے ہیں ہر وہ جو زمین میں ہے، آسمان میں ہے، اور سورج بھی اللہ کو سجدہ کرتا ہے، چاند بھی اللہ کو سجدہ کرتا ہے، ستارے بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، پہاڑ بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، درخت بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، جانور بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، سارے انسان نہیں فرمایا، انسانوں میں سے بہت سارے سجدہ کرتے ہیں اور بہت سارے نہیں بھی کرتے، لیکن باقی جتنی وہ سارے سجدہ کرتے ہیں۔ سجدے کا ایک مطلب انقیاد ہوتا ہے، اللہ کی قدرت کے سامنے بے بسی کا اظہار کرنا، عاجزی کا اظہار کرنا، اور اس اعتبار سے، اس معنی کے اعتبار سے انسان اور جنوں کے علاوہ ساری مخلوق منقاد ہے، اللہ کی فرما بردار ہے، اور اللہ کی بندگی کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ کیسے کر رہے ہیں یہ ہمیں معلوم نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں۔ مقصود یہ ہے کہ انسان اور جنوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وہ مقصد کو پورا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اندر، اللہ کی بندگی کے اندر لگے ہوئے ہیں، چاہتے یا نہ چاہتے ہو اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں۔ اور سجدے کا ایک مطلب اطاعت اور فرما برداری ہے، یعنی اپنے ارادے اور اپنے اختیار کے ساتھ شرعی احکامات کو بجا لانا۔ اس اعتبار سے اس معنی سجدہ کا تعلق، اس معنوں کے اعتبار سے سجدہ کا تعلق پھر انسانوں اور جنوں کے ساتھ ہوگا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ارادے اور اختیار کی آزادی دی ہوئی ہے۔ تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں، کثیر من الناس، لوگوں میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو سجدہ کرتے ہیں، اللہ کی بندگی کر رہے ہیں، اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، وکثیر حق علیہ العذاب، اور بہت سارے ایسے ہیں جو اللہ کو سجدہ نہیں کرتے، اللہ کی اطاعت نہیں کرتے، اللہ کی بندگی نہیں کرتے، کفر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں۔ تو جو کفر اور شرک کرتے ہیں تو ان کے لیے پھر عذاب ہوگا۔ کون سا عذاب؟ اللہ تعالیٰ نے موت کے بعد، قیامت کے بعد آخرت کا عذاب، جہنم کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَمَن يُعِنْ، اور جس کو ذلیل کر دے اللہ تعالیٰ، فما نہیں ہے لہو، اس کے لیے میں مکرم، کوئی عزت دینے والا۔ انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے اشرف مخلوقات بنایا ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے خلیفۃ اللہ فی الارض بنایا ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے مسجود ملاکہ بنایا ہے، لیکن یہ انسان خود ہی اگر اپنے مقصود کو پورا نہ کر کے اپنے آپ کو مقام رفیع سے گرا دے تو پھر یہ کیسے اشرف المخلوقات کہلائے جانے کا مستحق ہو سکتا ہے؟ تھوڑا سا آپ غور کیجئے، ہم ایک گھڑی بناتے ہیں، وقت دیتی، کتنی قدر ہوتی ہے، ہاتھوں کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن سونے کی گھڑی بھی اگر ہو، وقت نہ دے تو بے قدری ہو جاتی ہے، ہاتھوں کے ساتھ پھر لوگ اس کو نہیں باندھتے ہیں۔ جو چیز اپنے مقصد کو کھو دیتی ہے تو وہ پر ناقدری ہو کر کے رہ جاتی ہے۔ انسان کی قدر اس وقت ہوگی کہ جب اپنے مقصود کو پورا کرے گا، اور انسان کا مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جن اور انسان کو نہیں بنایا مگر اپنی
عبادت کے لیے بنایا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات بھی سمجھا دی کہ جو آدمی کفر کرے گا، جو آدمی شرک کرے گا، وہ اپنے آپ کو ذلیل کر دے گا کہ اللہ کے آگے یہ سر جھکائے تو اس کی عزت میں اضافہ ہوگا، لیکن اللہ کو چھوڑ کر کے اوروں کے آگے اگر جھکے گا تو یہ اپنے آپ کو ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ اور یہاں پر فرمایا کہ جو بھی کفر شرک کر دے گا تو ذلیل ہو جائے گا، وَمَن يُهِنِ اللَّهُ، جس کو اللہ ذلیل کر دے فما نہیں اللہ اس کے لیے من مکرم، کوئی عزت دینے والا۔ تو عزت اور ذلت یہ فیصلے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ تو جو لوگ نیک ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں، ان کے لیے عزتوں کے فیصلے آتے ہیں، عزتوں کے فیصلے آتے ہیں۔ اور جو لوگ کافر ہوتے ہیں، مشرک ہوتے ہیں، گناہ گار ہوتے ہیں، مجرم ہوتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، پھر وہ اپنے حق میں بے عزتیوں کے فیصلے کرواتے ہیں، وہ ذلیل ہو کر کے رہ جاتے ہیں۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یفعل کرتا ہے ما یشاء، جو چاہتا ہے۔ آیت سجدہ ہے، جو آدمی سنتا ہے، پڑھتا ہے، تو اس کے اوپر سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے، نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کو سمجھنے کی، سیکھنے کی اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اِنَّا بے شک الذین، وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ ہادو جو یہودی ہوئے، والصابئین اور وہ لوگ جو صابی، والنصارى وہ لوگ جو نصرانی، والمجوس اور مجوسی، والذین اور وہ لوگ اشرکوا جنہوں نے شرک کیا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یفصل فیصلہ کرے گا بینہم ان کے درمیان یوم القیامہ، قیامت والے دن کہ کون حق کے اوپر اور کون نہ حق کے اوپر ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علی کل شیء ہر ایک چیز کے اوپر شہید، نگران۔ علم تری کیا تم دیکھتے نہیں ہو، ان اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی یسجد سجدہ کرتے ہیں لہ اس کے لیے مان ہار وہ جو السماوات آسمانوں میں، ومن اور جو فی الارض زمین میں، والشمس اور سورج بھی، والقمر چاند بھی، والنجوم اور ستارے بھی، والجبال اور پہاڑ بھی اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں، والشجر اور درخت بھی، والدواب اور جانور بھی، وکثیر من الناس اور انسانوں میں سے بہت سارے، وکثیر اور بہت سارے انسانوں میں سے ایسے حق ان کے لازم ہو چکا علیہ جن کے لیے العذاب عذاب، ومن اور جس کو ذلیل کر دے اللہ اللہ تعالیٰ فما نہیں اس کے لیے میں مکرم کو عزت دینے والا۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یفعل کرتا ہے ما جو یشاء وہ چاہتا ہے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب